کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نازک سی گلوکارہ نے آمریت کے دور میں ایسی آواز بلند کی جو آج بھی تاریخ میں گونجتی ہے؟ جب ضیاء الحق کے دور میں فنکاروں پر پابندیاں عائد تھیں، تب ایک گلوکارہ نے کس طرح لاکھوں دلوں کو امید دی۔ 365 پلس کے ساتھ میں ہوں فاطمہ تحریم، اور آج ہم ایسی ہی گلوکارہ کی سریلی بغاوت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہانی صرف موسیقی کی نہیں بلکہ ہمت، بغاوت اور آزادی کی بھی ہے۔ یہ کہانی ہے اقبال بانو کی، جنہوں نے ایک نظم کے ذریعے آمریت کو للکارا۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا اور یوں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ایسا دور جہاں اظہار رائے جرم بن گیا، جہاں شاعری، موسیقی اور فنون لطیفہ کو حکومت کی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کی گئی۔ فنکاروں پر قدغن لگ گئی، مشاعرے اور محافل موسیقی بند ہونے لگی، یہاں تک کہ فیض احمد فیض اور حبیب جیلب جیسے انقلابی شعراء کی شاعری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ فنکار خوفزدہ تھے، کچھ نے ملک چھوڑ دیا، کچھ نے گانے چھوڑ دیے اور کچھ نے خاموشی اختیار کر لی، مگر اس ماحول میں ایک آواز ایسی تھی جو خاموش نہیں ہوئی۔ یہ 13 فروری 1986 کا دن تھا۔ لاہور میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا، یہاں اقبال بانو کو پرفارم کرنا تھا۔ حکومت نے واضح کر دیا تھا کہ فیض نہیں گایا جا سکتا۔ خاص طور پر ہم دیکھیں گے جو آمریت کے خلاف ایک خاموش بغاوت بن چکی تھی، لیکن اقبال بانو نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس رات کم و بیش 50,000 مجمع کے سامنے جب اقبال بانو سٹیج پر آئیں تو ان کے لباس سے لے کر ان کی موجودگی تک سب کچھ بغاوت کی علامت تھا۔ انہوں نے شفون کے کالے رنگ کی ایک ساڑی پہنی تھی۔ یہ ساڑی وہی لباس تھی جو 1965 کے بعد پابندی کی زد میں آ چکی تھی، کیونکہ یہ ہندو ثقافت سے جڑی سمجھی جاتی تھی۔ یہ لباس بھی ایک خاموش پیغام تھا کہ اقبال بانو کسی خوف کا شکار نہیں۔ سب کو معلوم تھا کہ حالات کشیدہ ہیں، سب کو اندازہ تھا کہ اس محفل کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اقبال بانو نے مائک اٹھایا، ایک لمحے کے لیے ہجوم کی طرف دیکھا اور پھر پرسکون مگر باوقار آواز میں کہا، آج میں آپ سب کے لیے وہ نظم گانے جا رہی ہوں جسے گانے کی اجازت نہیں، مگر یہ نظم صرف ایک گیت نہیں، یہ ہماری امید ہے۔ پھر انہوں نے گانا شروع کیا، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اور جیسے ہی وہ گانے لگی، ہجوم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور جب اقبال بانو نے گایا، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا انالحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسٹیڈیم انقلاب زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا اور پھر پورا ہجوم اقبال بانو کے ساتھ ہم آواز ہو گیا، اور ہر جانب سے ہم دیکھیں گے کی گونج سنائی دینے لگی۔ یہ صرف ایک گانا نہیں تھا بلکہ فنکاروں کے دل کی آواز تھی۔ محفل کے فوراً بعد حکومت نے اقبال بانو پر بھی پابندی عائد کر دی، انہیں مزید بڑے کنسرٹس کرنے سے روک دیا گیا، لیکن ان کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو چکی تھی۔ ہم دیکھیں گے ایک انقلاب کی علامت بن گئی تھی۔ یہ وہ گیت تھا جسے دبانے کی کوشش کی گئی مگر یہ پورے پاکستان میں گونج اٹھا۔ اب یہاں کچھ سوال آپ سب کے لیے۔ کیا موسیقی واقعی کسی معاشرے میں انقلاب لا سکتی ہے؟ اگر اقبال بانو ہم دیکھیں گے نہ گاتی تو کیا یہ نظم اتنی مشہور ہوتی؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔